رمضان کا لفظ را، میم اور واو 3 حرفوں سے بنا. اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے. اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے. زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے. اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی. تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر. نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں. عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے. اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو رمضان کے بھی کئی نام. چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں. شہر عظیم، عظمت والا مہینہ. شہر الصبر، صبر کا مہینہ. شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے. فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا. تفسیر طبری میں قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ صفایا من خلقہ، اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس واصطفیٰ من الکلام ذکرہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں، فرشتوں میں بعض کو چن لیا ہے، ان کو فضیلت بخش دی ہے. کلام میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنی یاد کو پسند فرما لیا. واصطفیٰ من الارض مساجدا، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے جو مساجد جہاں بنی ہیں ان مساجد کو اللہ نے چن لیا. واصطفیٰ من الشہور رمضان، اور مہینوں میں سے اللہ نے رمضان کو چن لیا. واصطفیٰ من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو چن لیا. واصطفیٰ من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چن لیا. فعظموا ما عظم اللہ، تم بھی تعظیم کرو اس کی جس کی اللہ نے تعظیم کی. جس کو اللہ نے عظمت بخشی تم بھی اس کی تعظیم کرو. چنانچہ تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ان اللہ اختار ساعات اللیل والنہار فجعل منہن صلاۃ المکتوبہ. اللہ تعالیٰ نے دن رات میں سے کچھ اوقات کو پسند کیا، ان میں 5 نمازوں کو فرض فرما دیا. واختار الایام فجعل منہن الجمعہ، دنوں کو چنا تو ان میں سے جمعہ کو پسند فرما لیا. واختار الشہور فجعل منہن شہر رمضان، واختار اللیالی فجعل منہن لیلۃ القدر. تو جب اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو اتنی عظمت بخشی اور اس مہینے کو اتنی عظمت بخشی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. چنانچہ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مجموع الزوائد میں سید الشہور شہر رمضان و سید الایام یوم الجمعہ، نبی علیہ السلام اس مہینے کا انتظار فرماتے تھے. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ کتنا عجیب پوائنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا انتظار فرماتے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا. انسان وش کرتا ہے نا تو کسی بہت بڑی نعمت کے لیے وش کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگتے. جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی بڑی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینوں کو شہر عظیم کہا، بڑا مہینہ. چنانچہ
مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، اگر کبائر سے بچا جائے تو جمعے سے جمعہ پانچوں نمازیں اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال میں لکھا ہے کہ اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام، جمعہ اگر اچھے انداز سے کسی نے گزار لیا تو باقی دن بھی اس کے اچھے گزر جائیں گے۔ وَإِذَا سَلِمَ رَمَضَانُ سَلِمَتِ السَّنَةُ، اور جس نے رمضان اچھے انداز سے گزار دیا آنے والا پورا سال اس کا اچھا گزار دیا جائے گا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جس انداز سے بندہ گزارتا ہے اللہ تعالیٰ بقیہ سال انہی اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کا پرہیز کروں، غیر محرم سے اپنی آنکھوں کو بچاؤں، تو وہ رمضان میں اس کی مشق کر لے۔ اگر پورا رمضان غیر محرم سے نظر بچا لی، بقیہ پورا سال اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے۔ آپ پورا رمضان تہجد کی پابندی کر لیجئے، تلاوت کی، اعمال کی پابندی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے بقیہ پورا سال وہ کام کس طرح آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے ہمارے اکابر رمضان کو بہت اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ حج پہ جانا چاہتی تھی، خامن نے نہ کر دی۔ پوچھا بھی کیوں؟ اس نے کہا سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا فلاں اونٹ تو ہے۔ اس نے کہا وہ میں نے صدقے کی نیت کر لیا، وہ میرا نہیں، وہ اللہ کا ہے، اب میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ خاموش ہو گئی۔ خامن جب کر کے واپس آیا تو وہ عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا جی چاہتا تھا میں حج کروں، مگر میرے خامن نے کہا کہ سواری نہیں، اور میں نے صدقے کا اونٹ تھا بتایا تو اس نے کہا میں اس کو نہیں استعمال کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو خامن کو سمجھایا کہ دیکھو یہ حج کا عمل بھی اللہ کے راستے میں جانے والا عمل تھا، تم اگر اس اونٹ پر اس کو یہ حج کروا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر ساتھ ہی یہ فرما دیا اس عورت کو کہ اچھا اب تم رمضان میں عمرہ کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف کی بات۔ تو رمضان مبارک کو اللہ رب العزت نے ایسی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ کنز العمال میں ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین، سرکش جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ خبردار میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو تم خراب نہ کر سکو، تو شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پورا رمضان بند رہتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں کو پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کی سیل لگاتے ہیں۔ وَيُنَادِ مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ایک ندا دینے والا فرشتہ ہر رات یہ ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ۔ ابتغاء سے ہے یہ لفظ، باغی الخیر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے تھم جا، رک جا۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاءً مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں شیاطین تو قید ہو گئے، پھر کیوں برائیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے۔ ایک جواب تو انہوں نے دیا بھی بڑے شیاطین تو قید ہو گئے، اب چھوٹے شتونگڑے بھی تو ہیں، اور ہم اتنے غافل کہ شتونگڑے ہی کام دکھا جاتے ہیں۔ دوسرا علماء نے یہ کہا کہ شیطان کی وجہ سے نفس کے اندر اتنی خباثت آ جاتی ہے کہ شیطان اگر باندھ بھی دیا جاتا ہے تو نفس اس کا کارندہ بنا رہتا ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکسائے رکھتا ہے۔ یا برے دوست ہوتے ہیں، یار بد، ان کی وجہ سے انسان رمضان میں بھی نیکی پر نہیں آتا۔ مگر اس کی خوبصورت مثال یہی ہے کہ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کرے نا تو سرخ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو بھٹی سے نکال لیں تو وہ 1 منٹ میں ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
من وافق موتہ عند القضاء رمضان دخل الجنہ، جس بندے کو رمضان المبارک کے اندر موت آ گئی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم شریف کی روایت کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس قدر محنت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص اہتمام فرماتے تھے اس مہینے۔ ایک اور روایت ہے بہقی کی، سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، شد میں ازرہ، نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے تھے، ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ، پھر پورا مہینہ گزرنے تک اپنے بستر پر واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ وہ رمضان کی برکات سے واقف تھے، جانتے تھے۔ بہقی کی شریف کی ایک اور روایت ہے کان اذا دخل رمضان تغیر لونہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وکثرت صلاتہ، اور نبی علیہ السلام نماز نفل کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وابتہل فی الدعاء واشفق لونہ، اور اپنی دعا میں اتنے اللہ کے سامنے عاجزی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ برکت والا آ گیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، ایک ایسا مہینہ جس کے روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس کے رمضان میں نفل عمل کیا ایسے اجر ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کسی فرض کے اوپر عمل کیا تھا۔ ومن ادى فریضۃ فیہ کمن کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، جس نے ایک فرض پر عمل کیا اس کو 70 فرض جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں اس کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی، سبحان اللہ۔ ایک ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ، اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جائے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرۃ، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے۔
معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل،